موبائل قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں ایک طرف ہے مکے کی سرحد، ایک طرف ہے شہر مدینہ. کہہ دیے سبحان اللہ. ایک طرف ہے مکے کی سرحد، ایک طرف ہے شہر مدینہ. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور چاند کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، پل میں ہو جاتا کمر آدھا ادھر آدھا ادھر. کیا بات ہے. پل میں ہو جاتا کمر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور نجدیوں اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو. نجدیوں اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو. نجدیوں تاج الشریعہ کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ورنہ کاٹ کے پھینک دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر. ورنہ کاٹ کے پھینک دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر. اور شاعر ڈاکٹر اقبال قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. علماء کرام توجہ ہوں گا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات محترم، آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہے. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ غریبوں یتیموں کو دیتے ہیں. زندگی بھر آپ متقی بن جائیے، پرہیزگاری بن جائے، آپ جو چاہے وہ بن جائے، لیکن آپ کے دل میں اگر عشق رسول نہیں، حب رسول نہیں، تو آپ زندگی میں آپ پوری زندگی میں آپ جو متقی بنے، آپ جو پرہیزگاری بنے، آپ جو غریبوں یتیموں کو آپ جو مدد کیے، سب آپ کا بیکار ہو جائے گا. سب آپ کا بیکار ہو جائے گا. آپ کے دل میں اگر حب مصطفیٰ نہیں، عشق رسول نہیں، تو آپ کچھ بھی کر لیجیے. آپ عابد بن جائیے، آپ غازی بن جائیے، آپ حاجی بن جائیے، آپ مفتی بن جائیے، آپ محدث بن جائیے، آپ مفکر بن جائیے، آپ کچھ بھی بن جائیے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. ہم نے موت پیدا کیا اور زندگی پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو بہت کم وقت دیا. ہم نے تم کو بہت کم وقت دیا. اسی کم وقت میں تم کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، اس کے بعد پھر تم مجھے حساب دو گے کہ دنیا میں رہ کے تم میرے لیے کیا کام کیے، تم میرے لیے کیا کیے ہو. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، پھر آپ کو زندگی دیا. حضرات محترم، ہم آج سوچتے ہیں کہ ہم زندگی پا لیے ہیں، عیش و عشائش کی زندگی گزارتے ہیں. حضرات محترم، اپنے مرضی کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عالیشان محلات تیار کرتے ہیں، گھروں میں اے سی لگواتے ہیں، کار خریدتے ہیں. حضرات محترم، اگر کسی شخص کا اگر 10 لاکھ 20 لاکھ یا کروڑ روپیہ ہو جائے، لیکن ان کے پیچھے دیکھیے باڈی گارڈ رہتے ہیں، ان کے دیکھ بھال کے لیے بہت سارے لوگ رہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے تم کو زندگی دی ہے اور زندگی کے ساتھ ساتھ تم کو موت بھی دی ہے. یہ تم کبھی مت بھولو کہ ہم زندگی میں آئے ہیں تو کبھی ہم کو مرنا نہیں ہے. ہم تم کو زندگی دی، اس کے ساتھ ساتھ تم کو موت بھی دی، اور دینے کے بعد پھر میں تم کو بہت کم وقت دیا. ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے.
کون کہتا ہے کہ ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ٹائم نہیں ہے حضرات محترم. ایک عابد، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بزرگ صاحب آپ یہ بتائیں کہ میں زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کیا، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری موت کب آئے گی؟ آپ ایک روز پہلے ہم کو بتا دیجئے، اور جس دن میری موت ہوگی اس دن سے پہلے میں خود عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، رات و دن میں مطلب عبادت الہی میں مشغول و مصروف رہوں گا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ موت کب آئے گی؟ تمہاری موت ہم کیسے بتا پائیں گے؟ ہم اپنی موت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور تمہاری موت کے بارے میں ہم کیا بتائیں گے؟ بزرگ کہتے ہیں ہم کیا بتائیں گے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے جو کسی کے موت کے بارے میں بتا دے کہ فلاں شخص آج انتقال ہوگا، یا کل انتقال ہوگا، یا پرسوں انتقال ہوگا. حضرات محترم، تو بزرگ صاحب بزرگ کہنے لگے اور جواب دینے لگے، اے غافل انسان سن، تمہاری موت کب آئے گی یہ تو تم کو بتا نہیں سکتا ہوں میں، لیکن تم کو میں ایک نسخہ دوں گا، ایک تم کو پیغام دوں گا، اس پیغام پر تم عمل کر، تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب رہے گی، وہاں بھی کامیاب ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضرات محترم، بزرگ کہنے لگے اے شخص گھر میں جا، اور جانے کے بعد رات میں جب تو سوئے گا تو یہ سمجھ کر سوئے گا کہ صبح میں کل بیدار ہو بھی سکتا ہوں، نہیں بھی ہو سکتا ہوں. اگر بیدار ہو جاؤ تو اللہ کی خوب عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، غریبوں یتیموں مسکینوں کو مدد کرو، اور اگر تمہاری آنکھ اگر صبح نہ کھلے تو تم سمجھ لینا کہ ہم قبر میں پہنچ گئے. کہہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگ کہتے ہیں تم رات میں یہ طے کر کے سو کہ ہم صبح اٹھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی اٹھ سکتے ہیں. اگر اٹھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، ہم پھر سے اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نیک کام کریں گے. اگر تمہاری آنکھ نہیں کھلی تو پھر تم یہاں نہیں رہو گے، قبرستان میں تم کو جانا ہے. حضرات محترم، ہر سفر ہم جو طے کرتے ہیں، ہمارے لیے گاڑی ہوتی ہے، آنے کے لیے گاڑی، جانے کے لیے گاڑی. یہاں سے رائے گنج جائیں گے گاڑی سے، آئیں گے گاڑی سے. لیکن ایک ایسا جگہ ہے جہاں جانے کے لیے گاڑی ہے، آنے کے لیے گاڑی نہیں ہے. حضرات محترم، امام و عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. کہہ دیے سبحان اللہ. حضرات محترم، وہ ہے عاشق رسول. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پانچ جاتے ہیں لیکن پھرتے کتنے ہیں؟ کتنے پھرتے ہیں؟ چار پھرتے ہیں نا. چار پھرتے ہیں یا نہیں؟ معلوم نہیں آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے؟ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. حضرات محترم، تو آپ یہ سمجھیں کہ جہاں بھی ہم جائیں، آنے کے لیے جانے کے لیے گاڑی ہوتی ہے، لیکن ایک افسوس کی بات ہے، ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں سے کبھی لوٹ نہیں سکتے ہیں، لوٹ نہیں سکتے ہیں. چاہے ہمارے لیے کروڑوں روپیہ اگر دیا جائے، لاکھوں روپیہ دیا جائے وہاں سے لوٹنے کے لیے، تو ہم کو کوئی ہمارا چارہ نہیں. حضرات محترم، ایک شخص، ایک بزرگ قبرستان سے گزرتے ہیں. بہت عام بات کر رہا ہوں، آپ سنیے گا. ایک بزرگ قبرستان سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر والوں، تم لوگ کتنا خوش نصیب ہو کہ تم لوگ آرام سے سو رہے ہو. ایک بزرگ قبرستان سے ان کا گزر ہوا تو بزرگ کہنے لگا، ٹھیک ہے میں اپنے گفتگو یہ سے ختم کرتا ہوں. بولنے میں اگر کسی قسم کی اگر اغلاط ہو چکی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.